अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन में राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोई इनकलाबी शाबी कोई नहीं जी, मलिक रियाज साहब ने कर दिया है सरेंडर। और ये जो उन्होंने इनकलाबी बयानिया बनाया है उसके पीछे क्या वजूहात हैं और सरेंडर उन्होंने कैसे किया है, ये तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैली हुई है सरासिमगी इमरान खान के नए मौक़िफ़ से, और रवात वाले जलसे से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राह फरार इख्तियार कर ली है। इसके साथ ही उनकी बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है। एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम फ़ौज से लड़ रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, ये जो ऑडियो एक लीक हुई है, हम तो बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि और जो हमारे कहने की वजह है वो कोई गैब का इल्म नहीं है, वो जो सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं उस वाले से। लेकिन फिर भी बंदों के जहन में शकूक व शुबात रहते हैं, वसवसे रहते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, शायद जो बात हुई है वो हो सकता है दुरुस्ती हो, शायद फ़लाँ वाली बात गलत हो। लेकिन हर गुज़रने वाले दिन के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऊपर जो नकाब उन्होंने ओढ़े हुए थे वो उतरते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उनका नाम है सज्जाद बरकी। ये ग़ालिबन इमरान खान साहब के कोई कज़न वगैरह भी हैं, लेकिन ये मुझे कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इन्होंने की है एक स्पेस ट्विटर के ऊपर, जिसको आप एक्स कहते हैं। उस स्पेस में जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई उसमें से ये एक 58 सेकंड का एक ऑडियो है क्लिप। ये हम प्रोग्राम के आखिर में आप उसको सुन भी लीजिएगा, उसमें हम लगाएंगे। उसमें जनाब वो कहते हैं कि पार्टी में थोड़ी बहुत कमज़ोरियां हैं भी, तो उनको नुमायां करने के बजाय उनको ठीक करने से हेल्प करें, ठीक करने में हेल्प करें। और स्पेसेस में बैठकर अपनी लीडरशिप की बुराइयां करेंगे तो जबकि कायदीन इससे फ़ायदा नहीं होगा। और हम पार्टी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी और बात है। पाकिस्तान में आपको ज़्यादा मालूम है कि किस किस्म की सख्तियाँ जो है वो की जा रही हैं। जिसका ज़रा सा भी ताल्लुक़ PTI से हो तो उसको किस तरह गिरफ़्तार किया जाता है। तो जो लीडरशिप है वहाँ की, उनकी हम मदद करें, शिकायत ज़रूर करें, मगर ये इस तरह ना करें कि इससे कोई नुकसान हो। और फिर वो कहते हैं कि वो लीडरशिप मुश्किल हालात में खड़ी है और फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रही है। ये जनाब ओवरसीज़ PTI के रहनुमा हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो ये वो बिल्ली है जो थैले से बाहर आ गई है, अगरचे कि बार बार आई है। आप इससे पिछली वाली ऑडियो देख लीजिए इमरान खान साहब की, जो है वो जो उन्होंने वीडियो चलवाई बनवा के अपने अकाउंट से। और पहले तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर वाली क़यादत इनकार करती रही, लेकिन अब पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, कोई इनकार शर कोई नहीं, हम इस पे खड़े हैं। इस वीडियो के ऊपर जो उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और शेख मुजीबुर रहमान के हक़ में और अपने हक़ में उन्होंने बनाई है। और उसके ऊपर अब ये भी पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो 8 फरवरी का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर भी ये वीडियो चलाई जाए, ये हुक्म दिया उन्होंने। तो अब वो एक अजीब व गरीब पोजीशन में फंस गए हैं। और ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पार्टी के अंदर सरासिमगी फैल गई है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान साहब का बयानिया दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि उसको बैठ के उसको दिफा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनके तमाम के तमाम बयानिए जो हैं वो एंटी स्टेट दिखाई देते हैं। तो ये जो मामला है उनकी, ये जो बिल्ली थैले से बाहर आना, देखिए अब इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ें साबित हो गई हैं। मसलन अब उनके अपने तर्जुमान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रऊफ़ हसन, वो ये कह चुके हैं कि जी सोशल मीडिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बाहर से चल रहा है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जबकि ज़ैन कुरैशी ने कहा कि नहीं जी, जो कुछ होता है इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होता है। और फिर अब वो ज़ैन कुरैशी की बात दुरुस्त साबित हुई कि ये अब इमरान खान ने भी कह दिया कि नहीं जी, वो जो वीडियो चलाई है उसके साथ ही हमने खड़े होना है। तो फिर ज़ैन कुरैशी की बात ठीक निकली और रऊफ़ हसन की वजाहतें तो गलत निकली, लेकिन जो वो मान गए कि बाहर से चलता है। अब ये देख लीजिए कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर की सियासत चलाई जा रही है, तो उसके पीछे पस पर्दा कुछ मकासद तो होंगे। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कार फरमा हैं। जो उनको फंडिंग है, जो फाइनेंसिंग है, वो भी साबित हो चुका है माजी में कि वो
किन पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से उनको फ़ंडिंग हो रही है। तो जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग किसी आइन की बालादस्ती के लिए तो नहीं कर रहे ना पाकिस्तान के अंदर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और पाक फ़ौज से बहुत सारी चीज़ों पर हमें भी इख्तलाफ होगा उनकी, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि पाक फ़ौज एक मज़बूत फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की अलामत है और पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो ये वो मामला है जो कि अब वो जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग कर रही हैं, उनको मदद कर रही हैं पूरी पूरी, और कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वो ख़ुद कह बैठे हैं, हमने तो नहीं कहा कि वो कह रहे हैं। देखें यहाँ पर एक और बड़ा बारीक फ़र्क समझने की ज़रूरत है। ये जो मुख्तलिफ़ औकात में ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे ना, बयानियाँ बदलते रहे, नहीं नहीं हमारा जो लड़ाई है वो फ़ौज के साथ नहीं है, हम तो जनरल आसिम मुनीर के साथ मसला है, नहीं नहीं हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं है, हमें तो जनरल बाजवा से मसला है। लेकिन ये यहाँ पर आकर के ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये लड़ाई उनकी किसी जनरल आसिम मुनीर से नहीं है, ये उनकी लड़ाई किसी जनरल बाजवा से नहीं है, ये लड़ाई उनकी किसी जनरल नदीम अंजुम से नहीं है, ये लड़ाई उनकी किसी जनरल फैसल नसीर से नहीं है, ये लड़ाई उनकी पाक फ़ौज से लड़ाई है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। पाक फ़ौज के अंदर अगर किसी अफसर के ज़हन में कोई एक रत्ती बराबर कोई शुबा रह गया था ना कि ये जी देखें हो सकता है बात हो जी ये तो अफसरों का ज़ाती मसला है, लेकिन यहाँ पर आके बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो पाक फ़ौज के इदारे पर हमलावर हैं। तो ये अब इदारे पर जब हमलावर हैं तो फिर आगे इनके साथ क्या होगा इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। एक हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई, आप हमें क्रेडिट दीजिए। जो खबर दुरुस्त साबित हुई वो कौन सी है? जब ये रवात में जलसे को उनकी इजाज़तनामा मिला था तो हमने आपको इसी प्रोग्राम में बैठ के ये बताया था कि रवात में जलसे की इजाज़त देने के पीछे बहुत सारे मकासद हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है या वोटर है वो रवात नहीं जाएगा जलसे के लिए, और दूसरी बात यह कि गर्मी बहुत होगी, और तीसरी बात यह कि वहाँ पर गिरफ्तारियों का ख़तरा भी है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ है वो पहले से ही खासी परेशान थी कि जी हम कैसे एक जलसा वहाँ पर कामयाब करेंगे, क्योंकि उसकी कामयाबी के लिए और उसकी कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूर थी जो कि नहीं थी। मसलन वहाँ पर मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि एक तो रवात दूर, दूसरा गर्मी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि कोई मरकज़ी लीडर जो कि मरूफ लीडर हो। अब बैरिस्टर गौहर ठीक है पार्टी के चेयरमैन तो हैं, लेकिन वो उस तरह के अवामी लीडर तो नहीं हैं, या और जो दीगर लोग जो वहाँ पर शरीक हो रहे हैं। तो ये ना चौधरी परवेज़ लाई जो सदर हैं पार्टी के, ना वो वहाँ पर होंगे, ना इमरान खान वहाँ पर होंगे, और ना ही जो है वो शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर होंगे। तो मरकज़ी लीडरशिप में से किसी का ना होना भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि क्राउड पुलर बंदे का होना बड़ा ज़रूरी होता है किसी जलसे की कामयाबी के लिए। और हमने आपसे ये अर्ज़ की थी, आप पिछला हमारा व्लॉग निकाल के देख लीजिए कि हमने कहा था कि जी वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, और वहाँ पे ज़रा से किसी ने आँखी पैंकी की तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरे अल्फाज भी यही थे कि ये अगर हमें इतलात हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इतलात हैं। वो पहले ही घबराए हुए थे, इजाज़त तो उनको मिल गई थी लेकिन रवात में मिली थी, अब वो ना करने के बहाने तलाश कर थे। लेकिन फिर बिल आखिर इमरान खान साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। इमरान खान ने जब ये हुक्म दे दिया कि वो जी मुजरिम कौन वाली जो वीडियो है 1971 वाली, उसको इस जलसे में चलाया जाए, तो फिर तो जिसे कहते हैं ना हाथ पाँव फूल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की कि अब क्या करें। अब वहाँ पर वो अगर वीडियो चलाते हैं तो फिर ये तो तकरीबन तय था कि फिर वो जलसा नहीं होना था वहाँ पर। उसके बाद फिर जो कुछ होना था वो फिर जिसे कहते हैं ना कि जो चंद चढ़ना था वो फिर सारे ज़माने ने देखना था कि बड़ा मसला ख़राब हो जाना था। तो अब उन्होंने किया क्या जनाब, अब उन्होंने लगा दिया वहाँ से दौड़ कैसे लगी। एक इजलास हुआ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशावरती इजलास, उसमें बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी, और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, साबिक स्पीकर जो हैं असद कैसर, और जो पार्टी के तर्जुमान है रऊफ़ हसन, और फिर दोस्त शमीम नकवी वगैरह शरीक थे। और ख़ुसूसी शिरकत उसमें की थी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, वहाँ पर इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जलसे के लिए रवात का जो मकाम मुकर्रर किया गया था, उस मकाम को उन्होंने इस इजलास में मुस्तरद कर दिया, और ये फ़ैसला किया कि जनाब रवात में 8 जून को कोई जलसा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी फ़ैसला किया गया कि जो इजाज़तनामा
ضلع انتظامیہ نے دیا ہے اس کو عدالت عالیہ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ اب پھر یہ کہا گیا اس ان کے اجلاس میں کہ پرامن جلسہ کرنا ان کا آئینی حق ہے، اور روات میں جو جلسے کی اجازت ہے اسے انہوں نے بدنیتی قرار دیا ضلع انتظامیہ کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ انتظامیہ نے جلسے کو سبوتاژ کرنے اور خلل ڈالنے کے لیے دور دراز مقام طے کیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے انتظامیہ جو ہے اسلام آباد کی وہ F9 پارک، پریڈ گراؤنڈ یا ترنول میں جلسے کی اجازت دے۔ اچھا، پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے 8 جون کو روات والا جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ 8 جون کو روات کے بجائے سوات میں جلسہ ہوگا۔ اب ویسے روات اور سوات لکھنے میں بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن فاصلہ کافی زیادہ ہے، صوبہ ہی بدل جاتا ہے، اور روات کا ایریا جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے، سوات صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب وہاں پر جانے کی ان کی 3-4 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ادھر والا جلسہ کامیاب ہونے کا 0% چانس تھا، اور وہ ان کو بھی پتہ ہے بھائی جو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو تھی ہے فائنانس میں یہ ہے کہ یہاں پر کون گاڑیاں جناب بندے بھر کے لے کے جاتا، کرائے خرچ کرتا، گاڑیوں کو پیٹرول ڈالتا، لوگوں کو کھانا پینا دیتا، اتنے فنڈ یہاں پر یہ پارٹی لیڈر اپنی جیبیں تو ڈھیلی کرتے نہیں ہیں، تو آتے ہیں تو ان کو پڑی ہیں سرکاری کھانے کی، سرکاری خزانے سے جلسے کرنے کی، تو وہ پھر تو کے پی میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اب کے پی کی حکومت بھی استعمال ہوگی، کے پی کی گاڑیاں بھی استعمال ہوں گی، کے پی کی حکومت کے وسائل بھی استعمال ہوں گے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ہے جناب گرفتاریوں کا ڈر، کیونکہ 9 مئی کے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ملزمان، اور جو کہ ان کے کارکن بھی ہو سکتے ہیں، رہنما بھی ہو سکتے ہیں، وہ جلسے میں شریک ہوتے تو گرفتار ہو جاتے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ویڈیو چلانے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا، ایک نیا کٹا کھولا یا ایک نیا فساد برپا کرنے کا حکم دیا، تو وہ اس کے بعد تو پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے نا۔ اب وہ یہ ہے کہ جناب سوات میں کریں گے تو خیبر پختونخوا میں حکومت ان کی اپنی ہے، تو وہاں سے ان کو گرفتاری کا ڈر نہیں ہے، پھر موسم بھی ٹھیک ہوگا۔ سوات بہرحال بڑا ٹھنڈا ایریا پاکستان کا۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو مل ملا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو روات سے اپنا جلسہ منسوخ کر کے اپنا سامان ادھر سے لپیٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اس خبر کی طرف جو کہ آپ نے دیکھی پہلی لائن میں ہمارے تھمبنیل میں، کہ ملک ریاض صاحب نے کر دیا جی سرنڈر، اور یہ سرنڈر انہوں نے کیسے کیا ہے، کس کے سامنے کیا، یہ آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب جی پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے اہم اور پراسرار کردار ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو، اس نظام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب ملک ریاض صاحب نے ساری عمر یہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے کبھی سسٹم کے مخالف جا کر کام نہیں کیا، نہ ہی ان کو مخالف جا کر کام کرنے کا کوئی تجربہ ہے، نہ ہی وہ کبھی مخالف جا کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ ملک ریاض صاحب تو سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں کہ ادھر سے جناب اسٹیبلشمنٹ بھی بنا کے رکھی، بیوروکریسی بھی بنا کے رکھی، حکمرانوں میں بنا کے رکھی، سیاسی جماعتوں میں بنا کے رکھی، میڈیا میں بنا کے رکھی، سب لوگوں کو اپنے اس کے دائرے کے اندر لیا۔ یہاں پہ میں ایک اور وضاحت بھی کرتا چلوں، ایک لسٹ گردش کر رہی ہے کچھ صحافیوں کی جو ملک بیریا ٹاؤن کے لیٹر ہیڈ پہ ہے کہ جی فلاں 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 اینکر پرسنز نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں اکاؤنٹ نمبر میں اتنے پیسے بیریا ٹاؤن کی طرف سے ملک ریاض کی طرف سے ان کو ٹرانسفر کیے گئے، فلاں کو باہر کی وزٹ کرائے گئے، فلاں کو پلاٹ دیے گئے، فلاں کو ولا دیے گئے، فلاں کو گاڑیاں دی گئیں، فلاں کو شاپنگ کا خرچہ دیا گیا۔ اور اس کو جناب بڑے لوگ بڑے جوش و خروش سے پڑھے، اچھا یہ ہو گیا ہے۔ اچھا اب یہاں پر نا 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں، ایک تو فیکٹ آپ کو بتا دوں، پھر ایک کامن سینس کی چیز بھی بتا دوں۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ فہرست آج کی نہیں ہے، یہ گزشتہ کو 10-12 سالوں سے، بلکہ شاید کو 13-14-15 سالوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ اب یہ فہرست ایسی ہے جس کی کبھی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ اب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ باقاعدہ جی یہ بینک، یہ برانچ اکاؤنٹ نمبر کون جا کے پتہ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پتہ کرتا۔ تو پھر بندہ یہ سمجھتا ہے یار یہ واقعی ٹھیک ہوگا۔ اور پھر ملک ریاض صاحب کے بارے میں تو ہے بھی کہ وہ واقعی دیتے ہو سکتا ہے انہوں نے دیا ہو، اور جتنا لسٹوں میں نظر آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ دیا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرج سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لسٹ جو کہ گردش کر رہی ہے یہ ایک تو جعلی ہے،
پھر اب اس میں بس جدت یہ لائی گئی کہ اس کو بیریئر ٹاؤن کے ایک لیٹر ایڈ ظاہر کر کے اس کے اوپر پرنٹ کر دیا کہ جی یہ ملک ریاض نے جاری کی ہیں، اور تو اس میں یہ ساری فورجری ہے، یہ سارا گڑبڑ ہے، ایڈیٹڈ ہے سارا کام۔ اچھا، اب یہ فیکٹر ہے کہ یہ ٹائم ایک بڑا فیکٹر ہے۔ یہ ٹائم کیسے اہم ہے؟ یہ ٹائم ایسے اہم ہے کہ ملک ریاض صاحب اس وقت جس مسئلے کا شکار ہیں، اس مسئلے میں اس فہرست میں شامل لوگ جو تقریباً پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں، کیا ملک ریاض صاحب ان سب کو بے نقاب کر کے ایسے موقع پہ کہ جب ان کو ان سب کی ضرورت ہے تو وہ اپنے بامبے کو لاڑی ماریں گے؟ سر، ملک ریاض اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے۔ عمران خان اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے، کوئی اور سیاستدان اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے، ملک ریاض اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک تو یہ معاملہ ان کا یہ لسٹ والا آ گیا۔ اب وہ جو ان کا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی جب انہوں نے بنایا تو وہ اراضی والا معاملہ تھا۔ انہوں نے جناب سپریم کورٹ کے اندر یہ مانا کہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ بہانہ بنا کے قسط اس کی روک دی۔ یہ کوئی 460 بلین روپے، 460 ارب روپے، یعنی کہ 4 خرب 60 ارب روپے ملک ریاض صاحب نے اس زمین کی مد میں دینا تھے۔ ملک ریاض صاحب کو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ان کی مرضی کی رعایتیں نہ دیتی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک ریاض تو سسٹم کا اتنا حصہ تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ملک ریاض خود ایک سسٹم تھا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ ملک ریاض صاحب نے یہ پیمنٹ کرنی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے ایک جو ہے نیشنل بینک میں ایک اکاؤنٹ بنا دیا رجسٹرار کے نام سے کہ جی ملک ریاض صاحب نے کہا جی میں یہ پیسے اکٹھے نہیں دوں گا، میں یہ کوئی ماہانہ قسطوں میں پیسے دیتا رہوں گا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ملک ریاض صاحب کو اکاؤنٹ کھل گیا سپریم کورٹ میں۔ اب ملک ریاض صاحب نے اس اکاؤنٹ میں پیسے کون سے دینے ہیں؟ جو کہ کراچی بحریہ ٹاؤن کی زمینوں کے پیسے ہیں۔ اچھا، اب کچھ ہی مہینوں کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر قسطیں روک دیں کہ جی وہ جو زمین مجھے جتنی انہوں نے دینی تھی وہ مجھے پوری نہیں ملی تو میں قسطیں روک رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ کیس پہ سماعت کے لیے لگائی نہیں۔ کیوں؟ پہلے ثاقب نثار صاحب تھے جنہوں نے یہ ساری فیسیلیٹیشن کی، اس کے بعد جناب وہ گلزار صاحب آ گئے چیف جسٹس، اس کے بعد آصف سعید کھوسا آ گئے، پھر جسٹس گلزار آ گئے، پھر عمر عطاب بندیال آ گئے۔ ملک ریاض صاحب کے کیس کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس لیے کہ ہاتھ لگانا ہی نہیں تھا۔ ملک ریاض صاحب تو پھر آپ کو پتہ نا، ملک ریاض صاحب تھے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جتنے بھی تھے وہ تو معاملات اور تھے۔ اچھا، پھر اسی دوران جو ملک ریاض صاحب نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جو رقم لے کے گئے تھے یو کے میں، اور جس سے جا کر انہوں نے وہاں پر حسین نواز سے پراپرٹی خریدی، اور بعد میں وہ پھڑے گئے کہ جناب ان سے پوچھا این سی اے والوں نے کہ بھائی یہ پیسے تم کدھر سے لے کر آئے ہو؟ حسین نواز سے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے لی؟ ان کا جی فلانے بینک سے لون لے کر لیا۔ بینک والوں نے کہا جی ہم نے لون دیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ملک ریاض پھنس گیا اس لیے کہ وہ پیسے منی ٹریل ملک ریاض صاحب نہیں دے سکے، تو این سی اے نے وہ پیسے پاکستان کے قومی خزانے کی لوٹ مار قرار دیتے ہوئے پاکستان کو بھجوا دیے۔ عمران خان صاحب نے وہ پیسے جو کہ پاکستان کی کسی ایفرٹ سے نہیں آئے، جو برطانیہ نے اپنے قوانین کے تحت خود انکوائری کر کے پکڑے، وہ جب پاکستان میں بھیجے تو عمران خان صاحب نے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا جو کہ ملک ریاض صاحب نے پیمنٹ کرنی تھی کراچی بحریہ ٹاؤن کی، اور وہ ملک ریاض صاحب کی طرف، یعنی کہ وہ پیسہ واپس ملک ریاض صاحب کو مل گیا۔ اب یہاں پہ وہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ وہ دیکھیں جی وہ تو سرکار ہی خزانے میں گیا، ایسا نہیں ہے بھائی، ملک ریاض صاحب کی طرف سے گیا۔ ملک ریاض نے وہ پیسے دینے ہی دینے ہیں جو کراچی والے، یہ برطانیہ والے پیسے کا اسے تعلق نہیں تھا، یہ اس میں ایڈجسٹ کروایا گیا، ملک ریاض صاحب کو سہولت دی، اور سہولت کے بدلے میں جو 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین، یونیورسٹی کا بننا، اسٹاف کی تنخواہیں، مشینری اور نقد کتنے، اور پھر بیچ میں مرزا شہزاد اکبر کبھی کو پتی رکھی گئی، کو بیچ میں اور بھی بڑے لوگوں کے معاملات مبینہ طور پہ اس میں آئے۔ اب وہ اس کیس میں عمران خان بھی ملزم ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، بشرا بی بھی ملزم ہے، ملک ریاض بھی ملزم ہے، جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر بھی ملزم ہے، ایک صاحب کوئی اور بھی ملزم ہے۔ اب ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے بھی ملزم ہیں، یہ تو ہیں بیرون ملک، وہ تو پاکستان آ ہی نہیں رہے، تو عمران خان اور بشرا بی بھی گرفتار ہیں، ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ملک ریاض صاحب نے جو بیان جاری کیے کہ جناب میرے پہ بڑا دباؤ ہے اور میں سیاسی مہرہ نہیں بنوں گا، تو یہ کہ جناب عمران خان کے خلاف ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے آفر کی جا رہی ہے۔ کوئی آفر نہیں ہے جی ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بننے کی۔ ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خود عمران کا برابر شریک مجرم ہے۔ ملک ریاض نے دیا تو عمران خان نے لیا۔ اب ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں عمران خان نے پیسہ ٹرانسفر کروایا تو اس کے بدلے میں عمران خان نے ان سے رشوت لی۔
یہ تو ایک کیس اب عدالت میں ہے، اب عدالت اس کا جو بھی فیصلہ کرے گی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ملک ریاض کی کو وعدہ معاف گوا کس چیز کا بنائیں گے؟ اگر ملک ریاض وعدہ معاف گوا خود بن جاتا ہے تو پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا نا. ملک ریاض اس مقدمے سے اس کی جان نہیں چھوٹتی. دوسرا، اب وہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی پیسے دیں، اب ملک ریاض ادھر بھی پھنسا ہوا ہے، اب اس وجہ سے بھی پاکستان نہیں آ رہا. یہ بھی کیس وہ بھی کیس. پھر یہ جو پچھلے دنوں چھاپے پڑے ہیں ان میں کیا ہوا ہے؟ ان میں صرف یہ 190 ملین پاؤنڈ یا کراچی والے معاملات نہیں، اس میں اور بھی بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں. اور وہ پتہ چلا کہ 30 کے قریب مبینہ طور پہ کوئی آف شور کمپنیز ہیں. کیونکہ ملک ریاض صاحب نے اپنے اور اپنے بیٹے کے نام پہ تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی رکھی نہیں ہوئی، تو وہ ان کمپنیوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ جو 2 سابق ریٹائرڈ بریگیڈیئر پاکستان سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے بھی گئے انٹیلیجنس کی رپورٹ کے اوپر. تو ملک ریاض صاحب آ گئے تھے چاروں طرف سے گھیرے میں. اچانک ادھر سے بیان آنے شروع ہو گئے، انقلابی ہو گیا ملک ریاض، جناب مجھ سے تو میں سیاسی مہرہ نہیں بنوں گا تو اللہ میری مدد کرے گا تو میں حق پہ کھڑا ہوں. یہ وہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے بھائی، اور نہ ہی ملک ریاض کھڑا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ جو اصل میں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں. ہمارا ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جی ملک ریاض کبھی سسٹم سے نہیں لڑے گا، اور نہ ہی وہ اس وقت سسٹم سے لڑ رہا ہے. ملک ریاض صاحب سسٹم کے سامنے، پاکستان کی ریاست کے سامنے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے سامنے باقاعدہ مبینہ طور پہ سرنڈر کر چکے ہیں. جو کچھ اداروں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ڈاکومنٹس چاہیے، یہ تفصیلات چاہیے، آف شیئر کمپنیوں کو بتاؤ، بیریئر ٹاؤن کراچی کو بتاؤ، باقی بیریئر ٹاؤن کو بتاؤ، یہ 190 ملین پاؤنڈ کو کیس کا بتاؤ، جو کچھ ان سے مانگا گیا جناب ملک ریاض صاحب نے سرنڈر کرتے ہوئے اچھے بچوں کی طرح تمام معلومات بھی فراہم کر دی ہیں، تمام دستاویزات بھی فراہم کر دی ہیں. یہ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. تو ملک ریاض صاحب سسٹم سے لڑنے کے نہ تو موڈ میں ہیں، نہ ہی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ہی وہ ایسی کو خواہش رکھتے ہیں. اب کہانی کیا ہے کہ جناب یہ بات انہوں نے کی کیوں کہ جناب میں تو سیاسی مہرہ نہیں بنوں گا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک، آئی واش کرنا کہ وہ جو کچھ دے چکے ہیں. اب ملک ریاض کو بھی پتہ نا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کس قسم کی گالم گلوچ، بریگیڈ، ٹرول اور یہ وہ سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ پھر ملک ریاض کو پڑ جانا تھا سارا. اب ملک ریاض صاحب نے یہاں پہ بڑی سمارٹ موو کی. انہوں نے ایک تو ماموں بنا دیا عمران خان کو. عمران خان بیٹھا ہوا جیل میں، سمجھ رہا ملک ریاض بڑا زبردست میرا دوست تھا بھائی، میری بیوی کو جناب جیولری اور ہیرے شیرے بھی دیتا رہا، اور اب بھی دیکھو ہمارے خلاف جناب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ایسا چکر ہی کوئی نہیں. اچھا، یہ انہوں نے کیوں کیا؟ بھائی مستقبل میں کبھی کسی وقت پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی تو ملک ریاض فیور لے لے گا، اور کے پی میں تو ان کی حکومت ہے، وہاں سے بھی تو اس کو فیور چاہیے. بیریئر ٹاؤن تو پشاور میں بھی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کے سامنے بھی وہ اچھا بن گیا. اور دوسرا دیکھیں یار، بزنس مین بندہ بزنس مین ہی ہوتا ہے. کتنی ذہانت سے جس سوشل میڈیا کو نے اس کی ٹرولنگ کرنی تھی، اس نے وہ پورے کا پورا سوشل میڈیا جو پوری دنیا سے آپریٹ ہو رہا ہے اس وقت، فارن فنڈڈ جو سوشل میڈیا ہے، اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ ملک ریاض کو مجاہد سمجھ کر اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. ملک صاحب کمال کر دیا آپ نے، بہت زبردست آدمی ہیں آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اگر پارٹی میں کوئی تھوڑی بہت کمزوریاں بھی ہیں تو پلیز ان کو نمایاں کرنے کے بجائے آپ ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کریں. اگر ہم صرف یہ اسپیسز میں بیٹھ کے اپنی لیڈرشپ کی برائیاں کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پارٹی کو اکٹھا رکھنا ہے. اس وقت بہت مشکل حالات ہیں. آپ تو پاکستان میں رہتی ہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں. آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس قسم کی وہاں پہ لوگوں پہ سختیاں کی جا رہی ہیں. جن کا ذرا سا بھی تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے. تو لیڈرشپ کے لیے یہ کام آسان نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ بڑے مشکل حالات میں ڈیل کر رہے ہیں. تو پلیز بیئر ود دیم اور ان کی مدد کیجیے. شکایت ضرور ہوگی لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کیونکہ وہ لیڈرشپ بڑے مشکل حالات میں کھڑی ہے وہاں پہ اور ایک فوج کے خلاف ایکچولی لڑ رہی ہے. سو لیٹس ہیلپ دیم آؤٹ.